بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کیپٹلزم کے حوالے سے۔ یہ گیون آؤٹ لائن میں نے آپ کو دی ہوئی ہے۔ آج ہم اس ٹاپک میں یہ ٹاپکس جو ہیں کور کریں گے۔ کیپٹلزم میں یہ جتنی بھی ٹرمینالوجیز آ جاتی ہیں، یہ ساری ٹرمینالوجیز ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے، تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن سے۔ Introduction: Capitalism is when people or companies own stuff like factories, land or businesses to make money in this system. Making a profit is a big deal. It's all about competition. The prices of things and how they get distributed are mostly decided by how things sell in the market. Competition sets the prices and who gets what. اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیپٹلزم سے مراد یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ میں، ایک سوسائٹی میں لوگوں کی اپنی کمپنیز ہوں، لوگوں کے اپنے ہی فیکٹریز ہوں۔ اپنی ہی فیکٹری سے مراد ہے کہ پرائیویٹ فیکٹریز ہوں، پرائیویٹ بزنسز ہوں، اور وہ انہی بزنسز کے تھرو پروفٹ جو ہے گین کریں۔ یہ سارا جو کیپٹلزم میں ہے، یہ لوگوں کے درمیان کمپٹیشن ہوتا ہے، فیکٹریز کے درمیان کمپٹیشن ہوتا ہے۔ کیپٹلزم میں ہوتا ہی کمپٹیشن ہے، کمپٹیشن مین کور ہے کیپٹلزم میں۔ The prices of things and how they get distributed are mostly decided by how things sell in the market. اب پرائسز جو ہیں اسی لحاظ سے، اسی طریقے سے بڑھائے جاتے ہیں مارکیٹ کو دیکھ کے کہ مارکیٹ میں کس چیز کی نیڈ زیادہ ہے، تو اسی کے مطابق جو ہے اس پروڈکٹ کی پرائس کو سیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ کمپٹیشن ہوتا ہے، تو اس میں یہ کوشش کرتے ہیں فیکٹریز آپس میں اور لوگ کے زیادہ سے زیادہ کسٹمر ہمارے پاس آئیں، زیادہ سے زیادہ ہمارے اچھے پرائسز ہوں کہ لوگ ہمارے پاس آئیں، اور زیادہ سے زیادہ کمپٹیشن میں یہ برانڈڈ چیزیں بناتے ہیں۔ تو کیپٹلزم میں ہوتا ہی لوگوں کے درمیان کمپٹیشن ہے، اور کمپٹیشن ہی آپ کی جو پروڈکٹ کی پرائسز ہوتے ہیں وہ سیٹ کرتا ہے۔ اچھا، تو انٹروڈکشن کے بعد آ جاتا ہے ٹائپس آف کیپٹلزم۔ Types of capitalism in the world of economics. There are different kind of capitalism. Some are about letting the market freely, laissez-faire capitalism, while other involve more government control, welfare capitalism. These systems have a mix of free market and government rules to keep things fair. Most countries with capitalist economy actually blend both free market principle and government involvement to make sure everything runs smoothly and fairly. اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اکنامکس ایسپیکٹ سے دیکھیں تو بہت سارے ٹائپس ہیں کیپٹلزم کے، جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے لیزز فیری، اور دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ویلفیئر کیپٹلزم۔ لیزز فیری میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا بالکل بھی رول نہیں ہوتا، اس کا ایک لوگوں کی جو فیکٹریز، کمپنیز ہوتے ہیں، بزنس ہوتے ہیں، گورنمنٹ کا اکانومی میں بالکل بھی رول نہیں ہوتا لیزز فیری کیپٹلزم میں۔ ویلفیئر کیپٹلزم کو اگر دیکھا جائے تو ویلفیئر کیپٹلزم میں منیمل گورنمنٹ انٹرونشن ہوتی ہے، مطلب کہ گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا انٹرفیئر کرتی ہے اکانومی میں۔ اور یہ جو بہت سارے کیپٹلسٹ کنٹری ہیں وہاں پر آج کل یہی کیا جا رہا ہے کہ فری مارکیٹ کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ بھی انٹرونشن کر رہی ہے، گورنمنٹ بھی انٹرفیئر کر رہی ہے اکانومی میں، تاکہ ہر چیز کو لاز، رول اینڈ ریگولیشن کے ذریعے اسموتھلی اینڈ فیئر بنایا جائے۔ تو اور بھی بہت سے ٹائپس ہیں کیپٹلزم کے، لیکن اگر اکنامک ایسپیکٹ سے دیکھا جائے تو کیپٹلزم کے لیزز فیری کیپٹلزم ہے اینڈ ویلفیئر کیپٹلزم ہے۔ ہوپ فلی آپ کو لیزز فیری اینڈ ویلفیئر کیپٹلزم کا کنسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ایوولوشن آف کیپٹلزم۔ ایوولوشن آف کیپٹلزم. Capitalism began in England from farming and trading practices in 16th and 18th centuries. The Industrial Revolution in the 18th century made capitalism dominant. As the world became more connected through globalization, in the 19th and 20th century, capitalism spread widely, especially after the Cold War. In the 19th century, capitalism had little government control, but after the World War II, rules increased with Keynesianism. اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایوولوشن آف کیپٹلزم میں کہ کیپٹلزم کس طرح ایوولوٹ ہوتی آئی ہے، مطلب کہ سب سے پہلے کیپٹلزم جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی انگلینڈ میں فارمنگ اور ٹریڈنگ سے، مطلب کہ سب سے پہلے آپس میں لوگ فارمنگ کیا کرتے تھے، ٹریڈنگ کیا کرتے تھے 16 اور 18 سینچری میں، تب سے کیپٹلزم کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے انگلینڈ میں۔ لیکن جیسے انڈسٹریل ریولوشن آئی 18 سینچری میں تو کیپٹلزم بہت ڈومیننٹ ہو گیا، اور اسپیشلی کیپٹلزم تب ڈومیننٹ ہوا جب کولڈ وار ختم ہوئی۔ کولڈ وار کے بعد کیپٹلزم بہت
ڈومیننٹ ہوا جب USSR کو بریک کیا گیا، کمیونزم ہار گئی اور کیپٹلزم جو ہے وہ ڈومیننٹ ہو گئی ہے۔ اگر 19 سینچری میں دیکھا جائے تو کیپٹلزم کا جو کنسیپٹ تھا اس میں گورنمنٹ کا کنٹرول بہت کم تھا، لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد جو گورنمنٹ کا کنٹرول تھا وہ انکریز ہو گیا۔ مطلب کہ کچھ اس طرح سے سوسائٹی میں خرابیاں پیدا ہوئیں، کچھ اس طرح سے ڈی میرٹ سامنے آئے، جس کی وجہ سے اس چیز کو ضروری سمجھا گیا کہ گورنمنٹ کا کنٹرول بھی کیپٹلزم میں کچھ حد تک ہونا چاہیے، اور اس چیز کو جو ہے کینیسینزم بھی کہا جاتا ہے، اور میں اس کی انشاءاللہ سے الگ ویڈیو بھی بناؤں گی تاکہ آپ کا مزید کنسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ تو یہ 19 سینچری کے بعد گورنمنٹ انٹرونشن جو ہے کیپٹلزم میں وہ انکریزڈ ہو گئی۔ اب نیکسٹ آ جاتا ہے ویریئنٹس آف کیپٹلزم۔ اب ویریئنٹس آف کیپٹلزم میں یہ ہے کہ کیپٹلزم comes in many forms across different countries and regions. These variations have different structures and economic policies. However, they all share some key elements: private ownership of production resources, producing goods and services for profit, using markets to distribute resources, and building up capital. اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب سے کیپٹلزم وجود میں آئی ہے، جب سے کیپٹلزم کا کنسیپٹ سٹارٹ ہوا ہے، تو تب سے لے کر آج تک یہ کافی فارمز میں چینج ہوتی آئی ہے، اور ڈیفرنٹ ریجنز میں اس کے ڈیفرنٹ فارم ایگزسٹ کرتے ہیں۔ کسی ریجن میں گورنمنٹ انٹرونشن زیادہ ہے تو کسی ریجن میں کیپٹلزم میں گورنمنٹ انٹرونشن کم ہے۔ اس کے ڈیفرنٹ اسٹرکچر اور ڈیفرنٹ اکنامک پالیسیز ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کچھ اکنامک پالیسیز میں یہ آ جاتا ہے کہ پرائیویٹ اونرشپ آف پروڈکشن ریسورسز، مطلب کہ کیپٹلزم میں یہ پرائیویٹ اونرشپ آ جاتی ہے، پرائیویٹ کمپنیز اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ پروڈیوسنگ گوڈز اینڈ سروسز فار پروفٹ آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کیپٹلزم میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ آپ انویسٹ کرتے ہیں، اور انویسٹ کر کے آپ پروفٹ لیتے ہیں اور پھر ری انویسٹ کرتے ہیں۔ یوزنگ مارکیٹس ٹو ڈسٹریبیوٹ ریسورسز، مطلب کہ آپ مارکیٹس یوز کرتے ہیں اپنے کمپٹیشن کو آگے لے جانے کے لیے، اپنے جو ریسورسز ہوتے ہیں، اپنے پروڈکٹس ہوتے ہیں، ان کو سیل کرنے کے لیے۔ سمپلی یہ کچھ ویریئنٹس اس کے بتائے گئے ہیں۔ اب اس دوسری سلائڈ میں آپ کو ساری ویریئنٹس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ سم کامن ٹائپس انکلوڈ ایڈوانس کیپٹلزم، کارپوریٹ کیپٹلزم، فائنانس کیپٹلزم، فری مارکیٹ کیپٹلزم اینڈ مور۔ یہ تمام ویریئنٹس ہیں کیپٹلزم کے جو مختلف ریجن میں مختلف اسٹرکچر کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ ایچ ٹائپ ہیز اٹس اون کیریکٹرسٹک، فار ایگزامپل سوشل کیپٹلزم emphasizes on social welfare, while state capitalism involves a strong government role in economy. Anarcho-capitalism will focus on minimal government involvement, and techno-capitalism which link capitalism with technology. اب اس میں دیکھ لیں کہ سوشل کیپٹلزم میں سوشل ویلفیئر کی بات ہوتی ہے، مطلب کہ اس میں گورنمنٹ انٹرونشن کچھ حد تک ہوتا ہے۔ اسٹیٹ کیپٹلزم میں زیادہ اسٹرانگ انوالومنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کی۔ اس کے علاوہ انارکو کیپٹلزم میں جو ہے وہ منیمل گورنمنٹ کی انٹرونشن ہوتی ہے، اور ٹیکنو کیپٹلزم میں کیپٹلزم لنک کرتا ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ یہ سمپل سارے جو ہیں ڈومیننٹ ویریئنٹس ہیں کیپٹلزم کے جو آلموسٹ کنٹریز میں ایگزسٹ کرتے ہیں، آلموسٹ ویسٹرن کنٹریز میں یہ ایگزسٹ کرتے ہیں سمپلی۔ اب سب سے پہلے اگر آپ فری مارکیٹ کیپٹلزم کی طرف آ جائیں تو فری مارکیٹ کیپٹلزم ان اے کیپٹلسٹ فری مارکیٹ اکانومی پرائسز آف گڈز اینڈ سروسز آر ڈیٹرمائنڈ بائی دا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ وداؤٹ گورنمنٹ انٹرفیئرنس. This system promotes a competitive markets and private ownership of production resources. Laissez-faire capitalism with a minimum state involvement. اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فری مارکیٹ کیپٹلزم میں ہے اس میں یہ سین ہوتا ہے کہ جو گوڈز اینڈ سروسز، مطلب کہ جو پروڈکٹس ہوتے ہیں، جو پروڈکٹ کمپنی بناتی ہے، اس کے جو سپلائی اور جو ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور جو اس کے پرائسز ہوتے ہیں، اس کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ سب جو ہے گورنمنٹ کی انٹرونشن کے بغیر کمپنیز خود ڈٹرمائن کرتی ہیں۔ مطلب گورنمنٹ جو ہے اس کا انٹرفیرنس نہیں ہوتا، بلکہ خود کمپنی جو ہے وہ پرائسز فکس کرتی ہیں، خود کمپنی ہر ریکوائرمنٹ فکس کرتی ہے کہ کس طرح سے ان کا پروڈکٹ جو ہے وہ آگے جا کر مارکیٹ میں سیل ہوگا۔ دس سسٹم پروموٹ کمپٹیٹیو مارکیٹس اینڈ پرائیویٹ اونرشپ آف پروڈکشن ریسورسز. یہ سسٹم جو ہے اسی کو کہتے ہیں پرائیویٹ اونرشپ، مطلب کہ یہی پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں اور انہی پرائیویٹ کمپنیز کے درمیان کمپٹیشن پایا جاتا ہے، اور یہ کمپٹیٹیو مارکیٹس میں جو ہے اپنے پروڈکٹ سیل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فری مارکیٹ کیپٹلزم کو آپ لیزز فیری کیپٹلزم بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں منیمم اسٹیٹ انوالومنٹ ہے، مطلب کہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ کی جو انٹرفیرنس ہے وہ پرائیویٹ کمپنیز کے اندر وہ بہت کم ہے، مطلب کہ منیمل ہے۔ تو اس طرح فری مارکیٹ کیپٹلزم کا یہ کنسیپٹ ہے جس کو لیزز فیری کیپٹلزم بھی کہہ سکتے ہیں۔
اس کے بعد جو فری مارکیٹ کیپٹلزم کا کنسیپٹ ہے وہ انارکو کیپٹلسٹ تھیوری بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں. انارکو کیپٹلسٹ تھیوری ویئر پرائیویٹ firms safeguard property rights and laws are created by the market such as torts, contract and property laws, with private businesses sustaining themselves without government intervention. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں، جو پرائیویٹ اونرشپ ہوتی ہے، وہ تمام جو ہے اپنے پروڈکٹس کو اور اپنی مارکیٹ کو وہ اس طرح سے سنبھالتے ہیں کہ وہ کانٹریکٹس کرتے ہیں، وہ پراپرٹیز کے لاز ہوتے ہیں، ان کے ٹارٹس ہوتے ہیں، ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں پرائیویٹ بزنس والوں کے، اور یہ انہوں نے خود بنائے ہوتے ہیں، نہ کہ گورنمنٹ ان کے اوپر امپوز کرتی ہے. گورنمنٹ کا کوئی انٹرونشن نہیں ہوتا ہے. جو پرائیویٹ کمپنیز ہوتے ہیں وہی اپنے سارے پروڈکٹ کو، وہی اپنے سارے نظام کو خود اپنا رول بنا کے اس کو ڈیل کرتے ہیں اور اس کو مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں. تو انارکو کیپٹلسٹ تھیوری جو ہے وہ فری مارکیٹ کیپٹلزم کو ہائی لائٹ کرتی ہے کہ اس میں یہ سین ہوتا ہے. اب اگر فری مارکیٹ کے کرٹیسزم کے اوپر آ جائیں تو یہ آپ کو سلائڈ پر کی سمجھ آ جائے گی کہ اس کا کون سا کرٹکس ہے. فرنیٹ بریوڈل pointed out that free market exchange and capitalism have some differences. In a free market, transactions are open and many competitors participate equally. On the other hand, capitalism involves a few players using their money to dominate the market through private deals, controlling information and limiting competition. So while free markets are more about open and fair trade, capitalism can involve a small group using their resources to gain an advantage over others. اب اس میں سمپلی یہی کہا جا رہا ہے کہ فرنیٹ نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو فری مارکیٹ کیپٹلزم ہے اور جو بیسک کنسیپٹ ہے کیپٹلزم کا، ان دونوں کا آپس میں ڈفرینس ہے. اس نے یہ بتایا کہ فری مارکیٹ میں ٹرانزیکشن اوپن ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مارکیٹ ہے وہ سب کے لیے اوپن ہوتی ہے. ایک مارکیٹ جو ہے اس میں سب اپنے پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں، سب جو ہے اس میں کمپٹیشن کر سکتے ہیں، سب حصہ لے سکتے ہیں. بہت سارے کمپٹیٹرز ہوتے ہیں، نو میٹر وہ کمپٹیٹر ایلیٹ ہے یا وہ ایلیٹ نہیں ہے، یا وہ مڈل کلاس ہے، یا وہ جس کلاس سے بھی بلانگ کرتا ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ کیپٹلزم میں اگر دیکھا جائے تو کیپٹلزم میں منی ڈومینیٹ کرتا ہے. مطلب کہ وہ لوگ مارکیٹ میں اپنے پروڈکٹ شیئر کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کے درمیان کمپٹیشن ہوتا ہے جو ایلیٹس ہوتے ہیں، نہ کہ ان میں مڈل کلاس والوں کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے، بلکہ صرف جو ایلیٹس ہوتے ہیں وہی کمپٹیشن میں اترتے ہیں، وہی پرائیویٹ ڈیلز کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہی ساری انفارمیشن کنٹرول کرتے ہیں، وہی کمپٹیشن کو لیمٹ کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتے. اور اسی وجہ سے کیپٹلزم کی وجہ سے جو امیر ہے وہ امیر سے امیر ہوتا جاتا ہے، جو غریب ہے وہ غریب سے غریب ہوتا جاتا ہے. So while free markets are more open about fair trade, capitalism can involve a small group using their resources to gain an advantage over others. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فری مارکیٹ ہوتا ہے وہ سب کے لیے اوپن ہوتا ہے، اس میں کسی کلاس کو کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ سب برابر کمپٹیشن میں آتے ہیں اور سب فیئر ٹریڈ سے ہوتا ہے. لیکن کیپٹلزم میں ایک اسمال گروپ ہوتا ہے، ایلیٹ گروپ ہوتا ہے، جو کہ تمام ریسورسز بھی گین کرتا ہے، آپس میں پرائیویٹ ڈیلز بھی کرتے ہیں اور دوسرے کے اوپر اپنا مطلب اپنے ایڈوانٹیج کو دیکھتے ہیں، دوسروں سے اپنا ایڈوانٹیج لیتے ہیں، دوسروں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، دوسری کلاسز کو. تو سمپل اس کا یہ کرٹیسزم آ رہا ہے جو کہ فرنیٹ نے یہ ہائی لائٹ کیا ہے، پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اس کے بعد جو کیپٹلزم سے ریلیٹڈ دوسری ٹرمینالوجی ہے وہ ہے مرکینٹلزم. It was like early capitalism but with strong focus on the nation's interest. It started around the late 16th century and involved mixing national businesses expanding through imperialism. Countries used their government to boost their business globally. For instance, American colonialists could only trade with their home countries like the UK, France and Portugal. Mercantilism aimed to increase nations' wealth by having more exports than imports, a concept known as a positive balance of trade. اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مرکینٹلزم ایک ارلی کیپٹلسٹ کنسیپٹ ہے جس کا اسٹرانگ فوکس اپنے نیشنز کے اوپر ہوتا ہے، اپنے نیشن کے انٹرسٹ پر، مطلب کہ اپنے نیشن کے فائدے کے لیے زیادہ یہ تھیوری ڈومیننٹ ہے. اب اگر 16 سینچری میں دیکھا جائے تو اسی مرکینٹلزم تھیوری کو مد نظر رکھ کر جو نیشنل بزنسز تھے، جو ایک نیشن تھا، وہ نیشن جو تھا امپیریلزم کے تھرو اپنے جو انٹرسٹ تھا اس کو پروموٹ کر رہا تھا، اپنی ٹریڈ جو تھا، اپنا جو اکانومی تھا
تھا اس کو اسٹرانگ کر رہا تھا۔ یہ جتنے بھی نیشنز تھے، امپیریلزم اور کولونیلزم، میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ امپیریلزم اور کولونیلزم میں کیا فرق ہے۔ امپیریلزم کے ذریعے نیشنز جو ہے اپنے آپ کی گرو کرتے ہیں، ڈومیننٹ کرتے ہیں اور اکانومی اسٹرانگ کرتے ہیں۔ اب اس مرکینٹلزم تھیوری میں یہ آ جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے جو نیشن کے جو بزنس ہوتے ہیں اس کو زیادہ پروموٹ کرتی ہے اور ڈومیننٹ کرتی ہے۔ اس کی اگزامپل آپ دیکھ لیں تو امریکہ کولونیلسٹ جو ہے، امریکن جو ہے وہ صرف ٹریڈ کرتے ہیں اپنے ہوم کنٹریز کے ساتھ جہاں سے وہ اوریجنیٹ ہوئے ہیں، لائک فرانس اور پرتگال۔ صحیح ہے، امریکن لوگ وہاں پر ان علاقوں میں زیادہ ٹریڈ کرتے ہیں اپنے نیشن کے انٹرسٹ کے لیے کہ اپنے نیشن کی اکانومی کو اسٹرانگ کیا جائے۔ اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو مرکینٹلزم ہے اپنے نیشن کے ویلتھ کو اس طرح سے پروموٹ کرتے ہیں کہ ان کے جو امپورٹس ہیں وہ کم ہوں، جو ایکسپورٹس ہیں وہ زیادہ ہوں۔ اس کو آپ پازیٹیو بیلنس آف ٹریڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیشن اپنے آپ کو ڈومیننٹ کرنے کے لیے آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں، تو اس کو آپ پازیٹیو بیلنس آف ٹریڈ بھی کہہ سکتے ہیں، another name ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سوشل مارکیٹ اکانومی۔ یہ another کنسیپٹ ہے جو کیپٹلزم سے لنک ہے۔ سوشل مارکیٹ اکانومی یا سوشل مارکیٹ اکانومی is like a mix of a free market and government involvement. This system found in a Western Europe. The government doesn't control prices much but offers essential services like health care, social security and labor rights support. Most businesses are privately owned. Rhine capitalism seen in a countries like Germany is a modern version of this model, emphasizing social welfare and economic stability. اب یہ سوشل مارکیٹ اکانومی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک مکس ہے فری مارکیٹ کا، گورنمنٹ کا، مطلب کہ اس میں فری مارکیٹ کو بھی پروموٹ کیا جاتا ہے اور گورنمنٹ انوالومنٹ کو بھی پروموٹ کیا جاتا ہے، اور یہ زیادہ تر ویسٹرن یورپ میں پایا جاتا ہے۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ فری مارکیٹ سے مراد ہے کہ جو کمپنیز ہیں، جو پرائیویٹ اونرشپ ہے، وہ اپنے پرائسز وغیرہ خود سنبھالتے ہیں، مارکیٹ میں خود ہی ڈیمانڈ اور سپلائی کو مد نظر رکھ کر اپنی کمپنیز اپنے رول اینڈ ریگولیشن بناتی ہیں۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ اس طرح سے انوالو ہوتی ہے کہ وہ اپنے سویلینز کے لیے، سٹیزنز کے لیے وہ اس طرح کی سوشل ورک کرتی ہے، جیسے ہیلتھ کیئر ہو گیا، ایسینشیل سروسز ہو گئے، سوشل سیکیورٹی ہو گئی، لیبر رائٹس ہو گئے، تو اس طرح سے یہ گورنمنٹ کی انوالومنٹ ہوتی ہے۔ فری مارکیٹ والے تو وہ ایلیٹ کلاس ہو گئے جس کا جتنا بس چلتا ہے تو وہ فری مارکیٹ میں اپنے بزنس کو پروموٹ کرتا ہے، لیکن جو لوگ سفرڈ ہوتے ہیں ایک کنٹری میں، جو لوگ ایک کنٹری میں ایک مقام تک نہیں پہنچ سکتے، تو ان کو گورنمنٹ یہ اسینشیل سروسز آفر کرتے ہیں۔ رائن کیپٹلزم جو ہے وہ بھی اسی سوشل مارکیٹ اکانومی کو کہا جاتا ہے۔ رائن کیپٹلزم از another name of the social market economy، اور یہ زیادہ تر جرمنی میں نظر آتا ہے۔ جرمنی میں اس کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے، جہاں پر سوشل ویلفیئر ہوتی ہے اور اکنامک اسٹیبلٹی ہوتی ہے۔ اکنامک اسٹیبلٹی مطلب کہ جو سفرڈ لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے نہیں جاتے، بلکہ گورنمنٹ ان کو بھی آگے لے کر جاتے، جو مارجنلائزڈ پیپل ہوتے ہیں گورنمنٹ ان کو بھی اپنی ان پالیسیز سے اور ان سروسز سے آگے لے کر جاتے ہیں۔ اب ایک اور کنسیپٹ آ جاتا ہے واٹ از اسٹیٹ کیپٹلزم۔ بعض لوگ اس کنسیپٹ میں کافی کنفیوز ہوتے ہیں۔ اسٹیٹ کیپٹلزم اٹ از when the government owns and runs most businesses in the capitalist economy. In this system, governments, whether democratic or not, have a big say in the economy through owning businesses or giving them subsidies. This type of capitalism is linked to the East Asian and Norwegian economic models. ابھی اسٹیٹ کیپٹلزم کنسیپٹ کو لے کے لوگ اسی لیے کنفیوز ہوتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں گورنمنٹ کی انوالومنٹ جو ہے، جو اسٹیٹ کی انوالومنٹ ہے وہ کم ہوگی، لیکن یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا اکانومی میں بہت زیادہ رول ہوتا ہے، گورنمنٹ بہت زیادہ، چاہے گورنمنٹ ڈیموکریٹک ہو یا نان ڈیموکریٹک ہو، لیکن گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا سے ہوتا ہے، ایک بہت بڑا انٹرفیئرنس ہوتا ہے اکانومی میں۔ بزنسز میں جو پرائیویٹ اونرشپس ہوتے ہیں ان میں بھی کافی گورنمنٹ کا انٹرفیئرنس ہوتا ہے، مطلب کہ گورنمنٹ ہی رول اینڈ ریگولیشن بناتی ہے ان تمام کنٹریز کے لیے اور اکانومی کی ڈسٹریبیوشن کے لیے۔ اور یہ اسٹیٹ کیپٹلزم جو ہے اس کا another name جو ہے آپ سوشلزم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ایسٹ ایشین میں پایا جاتا ہے، نارویجین اکنامک ماڈلز میں پایا جاتا ہے، مطلب کہ ناروے کا ایک ڈفرینٹ سب سے یونیک ماڈل ہے، اور انشاءاللہ میں یہ نارویجین اکنامک ماڈل بھی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جو بالکل انڈیویجولی ویڈیو بناؤں گی اس میں اس کو ڈسکس کروں گی۔
تو ناروے نے بھی اسی طرح سے سوشلزم اور کیپٹلزم کے جو دونوں کے جو پوائنٹس ہیں، جو بیٹر پوائنٹس ہیں، جو میرٹ فل ہیں، ان کو اکٹھا کر کے اپنا ایک ماڈل پیش کیا ہے۔ تو سمپلی یہ اسٹیٹ کیپٹلزم کا انٹروڈکشن ہے، اس کا مطلب ہے۔ اب اس کی اندر سلائیڈ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ کیپٹلزم کس طرح ریلیٹڈ ٹو سوشلزم ہے، مطلب کس طرح سوشلزم سے لنک کرتا ہے۔ دس آئیڈیا suggested that in the final stage of capitalism, the state would control large-scale production and communication. Lenin saw Soviet Russian economy as a state capitalist, viewing it as the step towards socialism. Some economists and thinkers argued that the Soviet Union and Eastern Bloc had state capitalism. اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ کی بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہے پروڈکشن میں، اکانومی میں، جو بزنسز ہوتے ہیں ایک اسٹیٹ میں، اور کمیونیکیشن میں، مطلب کہ جو بزنسز کے آپس میں جو کمپنیز کے کمیونیکیشن ہوتے ہیں ان کے لیے بھی رول اینڈ ریگولیشن اسٹیٹ ہی بناتا ہے۔ اس کے علاوہ لینن ایک اسکالر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سوویٹ جو رشیا ہے، رشیا کی اکانومی بھی اسٹیٹ کیپٹلسٹ لگتی ہے، کہ وہ بھی اسٹیٹ کیپٹلزم ہے جس میں گورنمنٹ بہت زیادہ انوالو ہے۔ تو اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسٹیٹ کیپٹلزم کا اندر نیم سوشلزم ہے۔ کچھ اکنامسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوویت یونین اور ایسٹرن بلاک میں یہ اسٹیٹ کیپٹلزم بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہ بات بالکل صحیح بھی ہے کیونکہ یہ کمیونزم سے لنک کرتا ہے۔ اب ایک اور کنسیپٹ آ جاتا ہے ویلفیئر کیپٹلزم اینڈ مکسڈ اکانومی، تو اس کو چلیں ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ Welfare capitalism and mixed economy, it means capitalism with social welfare policies. It's often linked to a models of capitalism in central mainland and northern Europe like the Nordic model. In a mixed economy, there is a mix of private and public ownership of production means. This system uses government policies to fix market issues, reduce unemployment and control inflation. The level of government involvement differ among countries, with some like France having indirect economy planning alongside a capitalist economy. اب اس میں ویلفیئر کیپٹلزم میں نام سے ہی ظاہر ہے کہ کس چیز کی طرف ایمفسائز کیا جاتا ہے، مطلب کہ ویلفیئر کی طرف، سوشل ویلفیئر کی طرف ایمفسائز کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیپٹلزم کے ساتھ اگر آپ سوشل ویلفیئر پالیسیز کو بھی ایڈ کر دیں تو وہ آپ کو زیادہ ایک فیئر اور اسموتھلی اسٹیٹ آپ کو دے گا، اور مزید اچھے سے سسٹم جو ہے وہ رن ہوگا۔ اور یہ ویلفیئر کیپٹلزم کا جو ماڈل ہے یہ زیادہ تر سینٹرل مین لینڈ اینڈ نردرن یورپ میں پایا جاتا ہے، مطلب کہ نارڈک ماڈل جو نارویجین ماڈل ہم نے پڑھا تھا اس میں بھی یہی پایا جاتا ہے، جہاں پر ویلفیئر سروسز، اسینشیل سروسز اسٹیٹ پرووائڈ کرتے ہیں مارجنلائزڈ لوگوں کو۔ اس کے علاوہ مکسڈ اکانومی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پرائیویٹ اور پبلک اونرشپ ہے ان دونوں کو مکس کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ اس طرح کی پالیسیز بناتی ہے جس میں وہ مارکیٹ کے ریٹ کو بھی فکس کرتی ہے، وہ ان امپلائمنٹ کو بھی ختم کرتی ہے، اور انفلیشن کو بھی، مطلب کہ جو پرائیویٹ اونرشپ ہے اور پبلک اونرشپ ان دونوں کے لیے مطلب کہ اس طرح کے بیسک رول اینڈ ریگولیشن بناتے ہیں جس میں وہ ان امپلائمنٹ کو بھی ختم کر لیتے ہیں اور انفلیشن کو بھی ختم کر لیتے ہیں۔ مطلب کہ اس طرح کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بیسک رولز بنا لیتی ہے پرائیویٹ اونرشپ کے لیے بھی اور پبلک اونرشپ کے لیے بھی، وہ بیسک رولز جو ہیں دونوں اونرشپ آپس میں جو ہیں اس کو فالو کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو باقی انٹرنل جو ان کی معاملات آ جاتے ہیں، انٹرنل افیئر آ جاتے ہیں، وہ پھر ان کی خود ان کو ڈیل کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنے اسمال رول اینڈ ریگولیشن بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو مکسڈ اکانومی کی جو گورنمنٹ انٹرفیئرنس ہے یہ ویری کرتی ہے فرام ریجن ٹو ریجن۔ کسی کنٹریز میں تو کسی طرح زیادہ گورنمنٹ کا انٹرفیئرنس ہوتا ہے اور کسی کنٹری میں کم گورنمنٹ کا انٹرفیئرنس ہوتا ہے۔ اگر آپ فرانس کو دیکھیں تو وہاں پر انڈائریکٹ اکنامک پلاننگ ہے۔ یہ فرانس کے جو انڈائریکٹ اکنامک پلاننگ ہے اس کے لیے بھی میں الگ ویڈیو ضرور بناؤں گی تاکہ آپ مزید اچھے سے ان تمام ٹرمینالوجیز کے بارے میں سمجھ سکیں۔ اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فرانس میں اس طرح سے پالیسیز بنائے جاتے ہیں جو کہ ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ پبلک اور پرائیویٹ جو اونرشپ ہیں ان کی اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ انڈائریکٹ جو کنٹری کی اکانومی ہوتی ہے اس کے اوپر ان کی پالیسیز امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، سمپلی اس کا یہی مطلب ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سسٹینیبل کیپٹلزم۔ اب سسٹینیبل کیپٹلزم کا کیا مطلب ہے؟ It focuses on sustainable practices to protect both people and the planet, while traditional capitalism tend to harm the environment and some individuals. Sustainable capitalism aims to reduce these negative impacts. It's about ensuring resources last and even get renewed. It often linked to environmentalism, how we run our economy and society.
اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سسٹینیبل کیپٹلزم کا جو فوکس ہے وہ دونوں پر ہے، لوگوں پر بھی ہے اور پلینٹ پر بھی ہے۔ سسٹینیبل کیپٹلزم والے یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی بھلائی کے ساتھ ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو پلینٹ ہے اور جو ریسورسز ہیں، جو نیچرل ریسورسز ہیں، وہ ایفیکٹ ہو جائیں۔ تو سسٹینیبل کیپٹلزم میں ان دونوں پلینٹ اور پیپل کے لیے بوتھ کے لیے جو ہے وہ ایکول پالیسیز بنائے جاتے ہیں تاکہ ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی ہارم نہ ہو۔ جبکہ ٹریڈیشنل کیپٹلزم میں لوگوں پر تو توجہ دی جاتی تھی لیکن انوائرمنٹ پر توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ اور پھر جب سے انڈسٹریل ریولوشن آیا تو بالکل جو نیچرل ریسورسز ہے اور پلینٹ ہے یہ تو بہت زیادہ ہی ایفیکٹ ہونے لگ گئے ہیں۔ تو اسی لیے سسٹینیبل کیپٹلزم کا کنسیپٹ ہے دونوں پلینٹ اور پیپل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ریسورسز کو اس طرح سے یوز کیا جائے کہ وہ کافی عرصے تک بنتے بھی رہیں، مطلب کہ ایکسٹنکٹ نہ ہوں، اور اس کے علاوہ وہ رینیوڈ بھی ہو سکیں آسانی سے، اس طرح کے وہ پالیسیز بنا رہے ہیں اور اس طرح کی ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں۔ اینڈ اٹ از آفن لنک ٹو انوائرمنٹلزم، یہ جو سسٹینیبل کیپٹلزم ہے یہ لنک کرتا ہے انوائرمنٹلزم سے، مطلب کہ کس طرح سے آپ اکانومی کو چلاتے ہیں اور کس طرح سے آپ سوسائٹی کو چلاتے ہیں۔ سوسائٹی میں آپ کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، آپ کا انوائرمنٹ بھی آ جاتا ہے، ان دونوں چیزوں کو آپ ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں اور پالیسیز بناتے ہیں۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے کیپٹل ایکومولیشن۔ کیپٹل ایکومولیشن it is the process of growing money by investing it in making more money through production. In capitalism, this process is crucial where money is invested to earn profits that are then reinvested to keep growing wealth. Capital accumulation is the core of capitalism where the focus is on investing money to make financial gain, whether through profit, rent, interest, or other returns. اب یہ ایک کیپٹل ایکومولیشن جو ہے یہ کیپٹلزم میں ایک بہت ہی مین کور ہے، بہت ہی مین ٹرمینالوجی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ گروئنگ منی، مطلب کہ اپنے پیسوں کو مزید بڑھانا اور پروڈکشن کرنا، اور آپ اپنے پیسوں کو اس پروسیس میں اس طرح بڑھا سکتے ہیں کہ آپ انویسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جیسے آپ کو انویسٹ کر کے جو منافع ملتا ہے تو آپ دوبارہ ری انویسٹ کرتے ہیں فار دی پرپز ٹو گروئنگ ویلتھ۔ اور یہ کیپٹل ایکومولیشن جو ہے یہ کور پرنسپل ہے، کور ٹرمینالوجی ہے کیپٹلزم میں، جو کہ بہت فوکس کرتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ منی ارن کریں بائی انویسٹنگ، انویسٹ کر کے آپ منی کو ہے ارن کریں۔ اس کو آپ سمپلی بزنس بھی لے سکتے ہیں کہ کس طرح بزنس میں آپ منی انویسٹ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ ری انویسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس میں منی جو ہے رینٹ کے ذریعے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور انٹرسٹ کے ذریعے بھی، کیونکہ کیپٹلزم میں ویسٹرن کنٹری ہے، کوئی اس طرح اسلام کا وہ نہیں ہے کہ آپ انٹرسٹ نہیں لے سکتے، تو وہاں پر انٹرسٹ کو بھی وہ صحیح سمجھتے ہیں اور انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں۔ لیکن مسلم کنٹریز کو چاہیے کہ وہ انٹرسٹ جو ہے اس کو پروموٹ نہ کریں، حالانکہ آج کل ساری دنیا انٹرسٹ پہ ہی چل رہی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس طرح کے اور بھی کافی انویسٹمنٹ ہوتی ہیں ان کی، جس کی وجہ سے یہ پروفٹ ارن کرتے ہیں اور پھر ری انویسٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ٹرمینالوجی آ جاتی ہے کرونی کیپٹلزم۔ اب یہ کیا چیز ہے، اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ It is when businesses make big money by being super close to the government. They get ahead by having special deeds that regular businesses don't have, like getting special permits, free money from the government, or tax breaks. It's like a secret club where business and politicians team up to benefit each other. So it's not about being successful through hard work. It's more about having sneaky connection with powerful people in the government. اب اس کرونی کیپٹلزم میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بزنس پارٹی اور گورنمنٹ کے درمیان بہت ہی اسٹرانگ ریلیشن ہو، بہت ہی اسٹرانگ کنیکشن ہو، اور دونوں ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھ کر پالیسیز بنائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں، تو اس کو کرونی کیپٹلزم کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آپ کو اسپیشل ڈیلز دیتی ہے، مطلب کہ اسپیشل ٹیکسز آپ کو مطلب نہیں دینے پڑتے، اسپیشل پرمٹس دیتے ہیں، مطلب کہ اسپیشل پرمیشنز جو ہوتی ہیں، اجازت جو ہوتے ہیں، فری منی بھی دیتے ہیں آپ کو، گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو منی بھی کافی ملتی ہے۔ یہ جسٹ ایک سیکرٹ کلب ہے، مطلب کہ سیکرٹ کلب کا ہے کہ ایک بزنس اور پولیٹیشین کی ٹیم ہے، یہ ٹیم دونوں مل کر ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ سارے بزنس والے نہیں بلکہ کچھ بزنس والے جو کہ ایلیٹس ہیں اور جو گورنمنٹ کے انٹرسٹ پر پورا اترتے ہیں،
تو وہ آپس میں ٹیم بناتے ہیں اور ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، بائی لیٹرل ایڈوانٹیج دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اور پھر باقی پالیسیز بھی اپنے انٹرسٹ کو مد نظر رکھ کر بناتے ہیں۔ اس میں کسی آپ کو ہارڈ ورک کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی اس میں آپ کو اتنا انویسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں کرونی کیپٹلزم میں آپ کو صرف گورنمنٹ کے پاورفل لوگوں سے رابطے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ ہوگا تو آپ اسموتھلی طریقے سے اپنا بزنس چلا سکیں گے، اور آپ کے اوپر کوئی ریسٹرکشن بھی نہیں لگے گی، نہ ہی آپ کو ٹیکس دینے پڑیں گے، نہ ہی کوئی اور ریسٹرکشن گورنمنٹ کی طرف سے لگے گی۔ تو یہ کرونی کیپٹلزم ایک لحاظ سے اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اور یہ ڈی میرٹ میں بھی آ جاتا ہے کیپٹلزم کے۔ اس کے کافی سارے ڈی میرٹس ہیں، کیونکہ جو باقی لوگ ہیں وہ مارجنلائزڈ لوگ، ان کے رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں۔ باقی جو بزنس والے ہوتے ہیں کمپٹیشن میں بھی لمٹ کر دیتے ہیں، وہ بھی کمپٹیشن میں نہیں آ سکتے۔ تو مطلب کہ ایک قسم کا ملک ان کا ہی بن کے رہ جاتا ہے، اسٹیٹ ان کی ہی ہو کے رہ جاتی ہے، باقی مارجنلائزڈ لوگ بس ایسے ہی جی رہے ہوتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو کیپٹلزم کی ایک ٹرمینالوجی کے بارے میں اور کیپٹلزم کا کنسیپٹ اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ اس کے علاوہ کیپٹلزم سے ریلیٹڈ میں باقی بھی مائنر ویڈیوز بناؤں گی، انڈیویجولی ویڈیو بناؤں گی، تو آپ ان پر بھی ضرور وزٹ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ جو آپ کو چیز سمجھنی ہے، جس ٹاپک میں آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے، تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اسی ٹاپک پر مزید ویڈیوز بنائے جائیں۔ اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔